اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 49واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز اتوار 31 اکتوبر 2021 عیسوی ہے اور قمری کیلنڈر کے حساب سے یہ ماہ ربیع الاول شریف 1443 ہجری کا بابرکت موقع ہے، اور آج ہی کا دن 31 اکتوبر کے حوالے سے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کا بھی دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ تو دجال کے حوالے سے یاد رہے کہ دجال حاکم تو یروشلم کا ہوگا، لیکن حملہ وہ مدینے پر کرے گا۔ اب مدینے پہ حملہ آور ہونا، اس کو سنی شیعہ وہابی دیوبندی یہ سب مانتے ہیں۔ تو ہم اب باری باری بات کریں گے، ایک ایک گروہ کو تھوڑا تھوڑا مختصر تجزیہ کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ مدینے پہ حملہ آور ہونا کون کون سے گروہ ہیں اور ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، تاکہ ہمیں ایک واضح صورتحال ملے اور ایک اچھا فیصلہ ایسا کہ جس پہ دل جم جائے، مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا۔ وجہ یہی ہے کہ قبلے کا حاکم ہو کر بھی وہ جھوٹ بولے گا، یعنی یہودی کو یہودی حاکم سے بچنا پڑے گا، عیسائی کو عیسائی حاکم سے بچنا پڑے گا، ہندو کو ہندو حاکم سے بچنا پڑے گا، بعین ہی مسلمانوں کو مسلمان حاکموں سے بچنا پڑے گا۔ اسی لیے فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات کہ فتنہ دجال یاد رہے کہ یہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہودیوں نے آخری نبی کا انکار کیا تھا۔ یاد رہے کہ یہودی کئی صدیوں سے خیبر میں آباد تھے، مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، اور ایک آخری نبی کا وہ انتظار کر رہے تھے، ایک ایسے نبی کہ جن کی پہچان ان کو بہت زیادہ نشانیوں کے ساتھ بتائی جا چکی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے محض نسل پرستی کی وجہ سے آخری نبی کا انکار کیا تھا، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی تو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے چاہیے، جبکہ اللہ کی قدرت یوں ظاہر ہوئی کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاک نسل میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو یہودیوں نے ایک تو آخری نبی کا انکار کیا، اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ نسل پرستی، ریسسٹ ہونا۔ یہ ان زائونسٹ کا خاصہ ہے جو اس وقت یروشلم پر حاکم ہیں، قابض ہیں۔ اچھا جی، اب یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ دجال کا فتنہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، کیونکہ یہودیوں نے آخری نبی کا انکار کیا تھا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ ہمارے دوستوں کو، بچوں کو یاد رہنا چاہیے، تاکہ پچھلے پروگراموں کی بھی بہتر سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ آئندہ جو آنے والے ہیں ان کی بھی بہتر سمجھ آ جائے۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہودی چونکہ مدینے پہ وہ حملہ آور ہوں گے، کس کی رہنمائی میں؟ ان کے بقول جو ان کا مسیحا ہوگا، یعنی حقیقت میں وہ مسیح الدجال ہوگا اور مدینے پہ حملہ آور ہوگا۔ تو اب مدینے پہ حملہ آور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر، حضور کی ذات پر، حضور کے اصحاب پر حملہ کرنے آئے گا۔ تو اب یہ آپ غور کریں کہ نسل پرستی کے حوالے سے چند نکات اور ہیں جو اہم ہیں، وہ بھی زیر بحث لانا ضروری ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کسی کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور کسی کو بیٹے عطا فرماتا ہے اور کسی کو دونوں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ اب سابقہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہم لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان میں سے اکثر کی پاک اولادوں کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ایک
یہی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اسی طرح ان کی نسل پاک میں نبوت چلتی رہی، یہ حقیقت ہے کہ چلتی رہی۔ پھر ایسا ہی ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ملتا ہے سورۃ النمل آیت نمبر 16، 27ویں سورت 16 نمبر آیت، اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ اب یہ غور کریں کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام آج سے کئی ہزار سال پہلے ہو چکے، ٹھیک ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ ان کے کئی ہزار سال بعد آیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے نسلی خلافت کو جاری رکھنا ہوتا تو جس طرح قرآن میں سلیمان کو داؤد کا وارث قرار دیا گیا، حالانکہ وہ تو وارث بن چکے تھے، وہ تو ہزار سال پرانی بات تھی، اس کا دہرایا جانا اتنا ضروری شاید نہ ہوتا جتنا ضروری یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور کو بیٹے عطا فرما دیتا اور ان بیٹوں میں پھر نسلی خلافت چلتی رہتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ غور کریں سورۃ الاحزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 40، اور یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا آغاز فرمایا وہ بھی 40 سال کی عمر میں فرمایا تھا۔ نبی وہ عالم ارواح سے تھے، لیکن تبلیغ کا آغاز 40 سال کی عمر میں ہوا۔ اب آپ پڑھیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ تو اب اس آیت میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور احادیث میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور بعد میں وہ بچے، وہ مبارک بچے، وہ پاک اولاد اللہ کی حکمت سے دنیا سے پردہ کر گئے، یعنی وفات پا گئے، یعنی وصال کر گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام کا ذکر ہزارہا سال بعد وراثت کے حوالے سے کر دیا تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ آئندہ تا قیامت حضور کی نسلی خلافت کے لیے بیٹے بھی دے کے بیٹوں کو زندہ رکھ دیا جاتا اور حضور کی نسلی خلافت کا اعلان قرآن میں کر دیا جاتا؟ لیکن اللہ نے اس حکمت کو، اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ یہ اس کی رضا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اس پہ اور بہت سی باتیں ہیں جو دیگر علماء کرام بہت اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس حقیر کا سمجھانے کا انداز یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ سورۃ النمل میں فرمایا جا رہا ہے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ دَاؤدَ، کہ سلیمان جو ہیں وہ داؤد کے وارث ہوئے، تو یہی وراثت کا اعلان حضور کے بیٹوں کے لیے بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا۔ یہی وراثت کا اعلان اگر اللہ چاہتا تو حضرت علی کے لیے بھی فرمایا جا سکتا تھا، اس کو قرآن کی آیت بنایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نسلی خلافت کو اب اس آخری شریعت میں پسند نہ فرمایا۔ یہ اس کی حکمت ہے، اس کی اور بھی کئی حکمتیں ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، اور بالخصوص ہمارے وہ جو شیعہ حضرات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسلی خلافت کے حوالے سے بڑا یعنی زور دے کے بات کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں محض یہ دوستانہ گزارش ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت مصطفیٰ کا معاملہ نظام مصطفیٰ میں ایک الگ شان سے ظاہر فرمایا، اور وہ کیسے ظاہر فرمایا ہے کہ حضور کو بیٹے عطا فرما کے واپس لے لیے، اور قرآن میں یہ بھی نہیں فرمایا
اس طرح کہ وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، اس طرح یہ نہیں فرمایا گیا کہ علی جو ہیں وہ محمد کے وارث ہوں گے۔ 3 لفظوں کی ایک آیت اگر دے دی جاتی تو یہ تا قیامت معاملہ طے ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح طے کرنا پسند نہیں کیا جس طرح شیعہ حضرات زور دے کے بات کرتے ہیں۔ تو دوستانہ گزارش ہے کہ آپ غور کیجئے گا، ہمارے لیے یہ ہمارے باقی لیڈر حضرات اتنے اہم نہیں ہیں جتنے اہم ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور وہ اصحاب ہیں جو روضہ پاک میں آج بھی اللہ کی نشانیوں کے طور پر موجود ہیں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ روضہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے صحابیوں میں سے کن 2 صحابیوں کو جگہ عطا فرمائی ہے؟ غور کریں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محافظ ختم نبوت ہیں، جنہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، وہ اس روضہ پاک میں دفن ہیں۔ پھر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قبلہ اول فتح کیا۔ تو اب شیعہ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ غور کریں کہ اگر آپ حضرت علی کو نبوت کے معنوں میں امام گردانتے ہیں یا مصحف فاطمہ کا انتظار کر رہے ہیں، تو یاد رہے کہ قرآن پاک سے تو یہ ثابت ہے کہ وَصُحُفِ ابراہیم و موسیٰ، کہ صحیفے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور عورتوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول نہیں بنایا۔ تو گزارش ہے کہ اگر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صحیفے کا انتظار کر رہے ہیں، تو پہلی گزارش یہ ہے کہ وہ دنیا سے پردہ کر چکی ہیں، اب ان کے اوپر صحیفہ آئے گا کوئی نہیں۔ دوسری بات کہ وہ خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو نبی یا رسول نہیں بنایا، یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اس حکمت کو آپ یوں دیکھیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا، تو اگر عورت اور مرد کی برابری دکھانا مقصود ہوتی تو اسی وقت سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکٹھے بٹھا دیا جاتا اور پھر کہا جاتا چلو بھئی سجدہ کرو، تو ثابت ہو جاتا کہ جی مرد اور عورت برابر ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شانیں مردوں کو دے دیں اور کچھ شانیں عورتوں کو دے دیں، لیکن نبوت اور رسالت اللہ نے مردوں کے لیے رکھی، فرشتوں کے لیے رکھی۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ مصحف فاطمہ کا انتظار جب آپ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ایک اور نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر میرے دوستو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ایک ایسے صحیفے کا انتظار کر رہے ہیں جو ابھی آنے والا ہے، تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس روزے کو کس شان سے سجا کے رکھا ہوا ہے، کہ ایک وہ صحابی ہیں جو محافظ ختم نبوت ہیں، اور ایک وہ صحابی ہیں جو فاتح قبلہ اول ہیں۔ تو اس لیے آپ شیعہ حضرات اس بات کو بھی سوچیں کہ اگر آپ یا ایران کی حکومت قبلہ اول کو فتح کرنے کے دعوے دار ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قبلہ اول کو فتح کرنا حضرت علی کی سنت نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ اول فتح نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ اول فتح کیا تھا۔ اور یہ بھی آپ غور کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، زمانہ خلافت آیا، تو انہوں نے اس وقت نہ تو مکہ کو اپنا یعنی مرکز بنایا، کعبہ قبلہ کو، اور نہ مسجد اقصیٰ کو، ٹھیک ہے، وہ بلکہ عراق میں چلے گئے۔ تو یہ وہ اپنے زمانے کی حکمتوں کو وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا انہوں نے اس حساب سے درست کیا۔ لیکن آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں قبلوں کے ہوتے ہوئے بھی عراق کو منتخب کیا تھا۔ تو اس لیے شیعوں کی طرف سے عراق پہ حملہ ہونا یہ بڑی عجیب بات ہے، میری درخواست ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات کہ وہ جو یہودی تھے جنہوں نے آخری نبی کا انکار کیا تھا، تو یاد رہے کہ وہ انکار انہوں نے نسل پرستی کی وجہ سے کیا تھا۔ تو اب آپ چونکہ قرآن پاک کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس پہ بھی آپ غور فرمائیں کہ اگر آپ حضرت علی کی نسلی خلافت کی بات کرتے ہیں تو کہیں یہ قرآن سے تضاد نہ ہو جائے۔ تو دوستانہ گزارش ہے کہ غور فرمائیے،
وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد کی طرح حضرت علی کو بھی تو محمد کا وارث قرار دیا جا سکتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو آپ ان یہودیوں کی نسل پرستی کی طرح حضرت علی کے معاملے میں نسل پرستی والی بات نہ کریں، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کو سمجھانا اس بڈھے کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اس حقیر کی بات اچھی نہیں لگتی، آپ کا دل قبول نہیں کرتا، تو وہ آپ کے دل کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حقیر کی یہ کوشش تھی کہ وہ حقائق جو چھپائے جاتے ہیں وہ ایک دفعہ اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو بتا دیے جائیں تاکہ ایمانت اگلی نسل تک پہنچ جائے۔ اس امید پر کہ اگلے پروگرام میں ہم ایک اور گروہ کا ذکر کریں گے کہ جو اس روضہ انور پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کی بات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔